آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں امت مسلمہ جو 1200 سال پہلے ایک ترقی کی مثال تھی، آج پستیوں کی مثال بن گئی ہے. آج پستیوں کی گھاٹیوں میں اتنا نیچے گر گئی ہے کہ کوئی نگاہ ڈالے تو دیکھ نہیں پاتا، اندھیروں میں گم ہو گئی ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے. ایک زمانہ تھا کہ معاشروں میں تعلیم دوستی کا عالم یہ تھا کہ جو وقت کا بادشاہ ہوتا تھا، یہ میں سلطنت عباسیہ کی اور اموی دور کی بات کر رہا ہوں، جو وقت کا بادشاہ ہوتا تھا، جو گورنر ہوتا تھا جس بھی اسلامی ریاست تھا، جو جتنا بڑا گورنر تھا اس کے گھر کی اتنی بڑی لائبریری ہوا کرتی تھی. یہ رجحانات تھے. کئی گورنرز کے بارے میں اس طرح کی ہسٹوریکل ایویڈنسز ہیں کہ وہ دن سلطنت کے امور اور سیاست میں بتاتے تھے اور راتیں ان کی اپنی لائبریری میں گزرتی تھی. وہ سکولرز تھے، علم دوست تھے. ہر مسجد کے ساتھ اور ہر بڑی انسٹیٹیوشن کے ساتھ مرکزی ہر شہر میں لائبریری ہوا کرتی تھی. یہاں تک کہ لائبریری بنانے کا کنسپٹ مسلمانوں نے انٹروڈیوس کیا. یہ ہارڈ کاپی بائنڈنگ کاغذ مسلمانوں نے بنایا سب سے پہلے، اور کاغذ کی سب سے پہلی منڈی دمشق میں ہوا کرتی تھی جہاں سے پوری دنیا کے لوگ آ کر کاغذ کی شاپنگ کیا کرتے تھے. یہ جامعہ اموی کے ساتھ. اور وہ گورنرز جو اسلامی سلطنت کے تھے ان میں سے ایک معروف واقعہ ہے کہ یورپ کی ایک سلطنت کی اموی دور کے ایک بادشاہ کے ساتھ جنگ ہو گئی اور وہ اموی دور کا بادشاہ اور گورنر غالب آ گیا اور اس نے اس یورپین سلطنت کے کچھ شہروں پر قبضہ کر لیا. علم دوستی کا عالم بتا رہا ہوں. جب قبضہ کر لیا تو ان دونوں کی گروپس آپس میں سیٹلمنٹ کے لیے ٹیبل پہ بیٹھے، اور آپ جان کر حیران ہوں گے کہ اس مسلم بادشاہ نے شرط کیا رکھی اس کے شہر واپس کرنے کی. اس نے کہا کہ تم اپنی گریک سلطنت تھی، تم اپنی گریک لائبریریز میں جتنی کتابیں گریک زبان میں پڑھی ہیں تم میرے سکولرز کو فری ایکسیس دو تاکہ وہ ٹرانسلیشن کریں، میں تمہارے سارے شہر واپس کر دیتا ہوں. یہ وہ علم دوستی کا عالم تھا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیرات میں ملی تھی کہ وہ حضور کا قانون جو مکی قیدی آتے تھے ان کو کہا کہ میرے مدینہ المنورہ کے 10 بچوں کو تم میں سے ہر ایک پڑھنا لکھنا سکھا دے تمہیں آزاد کر دوں گا. یہ وہی رنگ تھا جو اس وقت مسلم بادشاہ، اس میں سب نہیں ایسے تھے، ایگزامپلز ہیں، کچھ ایکسیپشنز تھے، لیکن ہر دور میں اچھائی کا ایک پرسنٹیج زندہ رہے تو دور سلامت رہتا ہے. جب بالکل اچھائی کا خاتمہ ہو جائے تو پھر تو اللہ رب العزت نے قیامت بپا کر دینی ہے اس دنیا پر، تو پھر قیامتیں آ جایا کرتی ہیں. حاضرین گرامی، آج بدقسمتی سے جو سب سے نالائق آدمی ہو، عمر میں سب سے زیادہ ہو، چل پھر نہ سکتا ہو اور زندگی میں کہیں اس کو کام نہ ملا ہو، اس کو ہم لائبریرین اپوائنٹ کرتے ہیں. یہ رجحانات ہیں ہمارے پاکستان میں تعلیم کے. لیکن اس وقت جو مسلمانوں نے کلچر دیا تھا، شہر کی جو لائبریری مرکزی ہوتی تھی، اس شہر کا جو سب سے بڑا سکولر ہوتا تھا اس کو آنرری ٹائٹل لائبریرین کا دیا جاتا تھا. یہ وہ علم دوستی کا زمانہ تھا. آج بدقسمتی سے وہ رجحانات جاتے رہے کیونکہ وہ تصورات ختم ہو گئے. اس وقت وہ مسلم سائنسدان سائنٹیفک انوینشنز کر رہے تھے، اس لیے نہیں کہ ان کو پیسے ملتے تھے، یہ ان کا جاب تھا. نہیں، علم کی کھوج کی تڑپ تھی، وہ سنسیریٹی تھی ان کے اندر جو ان کو راتوں کو جگاتی تھی اور اس طرف لے جاتی تھی. یہ سنسیریٹی کوئی خواب نہیں ہے، یہ سنسیریٹی حقیقت ہے جو اللہ رب العزت نے قائد اعظم کو بھی دی تھی. وہ کیا تھا
کہ تمام انڈیا کے پولیٹیکل لیڈرز کی میٹنگ ہو رہی ہے اور قائد اعظم ساری رات اپنے کمرے میں جاگ کر پڑھتے ہیں، کیا انہیں اس شے کے لیے کوئی مالی معاونت ملتی تھی؟ نہیں، وہ سنسیریٹی اور تڑپ تھی کہ امت مسلمہ کو کچھ دے جاؤں۔